جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے، اور تب سے لے کے آج تک یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو رہنے والے عام انسان ہیں، وہ بہت مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہی سوچ کے 2019 5 اگست سے پہلے ہی ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم ایک یکجہتی کا جو مظاہرہ کریں، جس میں آپ کو یاد ہوگا 4 اگست کو میں کئی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے گھروں میں چلی گئی، چاہے وہ سجاد علی لون صاحب تھے، چاہے شاہ فیصل تھے اس وقت، اور خاص کر فاروق صاحب کے ہاں. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم سب اکٹھا ہو کے آنے والے طوفان کا مقابلہ کریں، اور اس کے بعد 2019 ہو گیا اور ہم سب کو بند کر دیا. اور اس وقت جب فاروق صاحب اور عمر صاحب ریلیز ہو گئے تو انہوں نے بھی اس وقت یہی کہا کہ ہم مل جل کے چلیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک محبوبہ مفتی باہر نہیں آتی ہے تب تک ہم آپ کو کچھ بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور تب سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں مشکلات ہماری بڑھ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ بالکل برقرار ہے. دل انسان کا ٹوٹ جاتا ہے جب بیواؤں کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بچے جموں کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بند ہیں، وکیل ان کی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کئی لوگ بہت بڑی بیماریوں کا شکار ہو گئے، کوئی ان کی داد رسائی نہیں سننے کے لیے تیار، کوئی ان کی بات نہیں کرتا ہے، اور ان بیچاروں کو جو ملتا ہے وہ اس کا دامن پکڑتے ہیں کہ ہماری خدا کے لیے ہمارے بچے اگر چھوڑنا نہیں ہے کم سے کم ان کو جموں کشمیر واپس لائے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، پی ڈی پی کے ساتھ کس طرح ہماری پارٹی کو تتر بتر کیا گیا. تو یہ سب سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ریزسٹنس کا ایک پی اے جی ڈی پارٹی بنائی تھی، ہم نے مل جل کے، اور کئی ہم نے میٹنگز بھی کی اور مل جل کے مشورے کیے کہ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے. اور نئی دلی کی کوشش رہی پہلے ہی دن سے کہ پی اے جی ڈی کو کیسے توڑا جائے، کیونکہ یہ ایک ریزسٹنس کا چہرہ بن گئی پی اے جی ڈی. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگ جو بہت بے دل ہو گئے ہیں، جن کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو پی اے جی ڈی میں ایک امید نظر آئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی جو فیصلے کیے، پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی تو فاروق صاحب نے کہا، مشورہ تھا ان کو کہ ہمیں سب کو جانا چاہیے، تو ہم چلے گئے وہاں. اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے مسئلے کو لے کے ہم گورنر صاحب سے ملے. اسی طرح دوسری دن اور بھی مسائل، یعنی کہ ہم ہر چیز کا مل جل کے کوئی فیصلہ کرتے تھے. پھر ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمیں مل کے لڑنا چاہیے. تو اس میں ہمارے کئی لوگ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے جن کو ہم مینڈیٹ نہیں دے پائے. مگر ہم نے سوچا کہ جو لارجر کاز ہے، جو بڑا مقصد ہے ہمارا جموں کشمیر میں اس وقت مصیبت کا مقابلہ کرنا، تو پورے ملک میں یہ میسج آنا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ مقابلہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب انڈیا الائنس میں بات ہوئی جموں کشمیر کی، تو میں نے یہ کہا کہ وہاں سب کے سامنے فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں، تو ہم جموں کشمیر میں پارلیمنٹ میں جو سیٹ شیئرنگ کا مسئلہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں. تو ہم نے تو کہہ دی بات اور ہم اس پہ بالکل قائم تھے. مگر مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، مایوسی ہوئی یہ سوچ کے کہ ہر چھوٹی بات پہ پی اے جی ڈی میں مشورہ ہوتا تھا، فاروق صاحب فون اٹھا کے کہتے تھے. تو آج انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، آج انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پی ڈی پی جو ہے وہ الائنس میں کہیں نہیں ہے. تو آج انہوں نے کم سے کم اگر وہ ہم سے مشورہ کرتے، اگر فاروق صاحب یہ کہتے کہ ہمارے ورکرز نہیں مان رہے ہیں، ہمیں 3 سیٹیں لڑنی ہیں، تو ہم شاید ان کو کہتے ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یونٹی کے لیے پی ڈی پی کو قربانی دینی ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، 1 سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. نیشنل کانفرنس کے 3 ممبر پارلیمنٹ تھے، ہمارے بھی 2014 میں 3 تھے، تو اس سے تو کوئی آسمان زمین پہ نہیں آ جاتا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ایک امید تھی ہماری پی اے جی ڈی الائنس سے، اس کے بعد جو انڈیا الائنس بنا تھا، پورے ملک کی امیدیں اس سے لگی ہوئی تھی. تو کہیں نہ کہیں جو آج نیشنل کانفرنس کا فیصلہ کئی پچھلے 1-1.5 مہینے سے آ رہا ہے، تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. کشمیر کے لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک جو آخری امید تھی، جو کام جو بی جے پی کی سرکار نہیں کر سکی، وہ بدقسمتی سے آج پی اے جی ڈی کے اپنے ممبرز نے کیا. تو میں آپ کو پتہ ہے میں فائٹر ہوں،
تو ہم تو چاہتے تھے کہ مفاہمت ہو, ہم ایک دوسرے کے مد مقابل نہ آئے, کیونکہ ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے, اور اس نے پورے جموں کشمیر کو ایک قید خانہ بنا کے رکھا ہے. تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. پر نیشنل کانفرنس کے آج کے فیصلے یا اس سے پہلے جو فیصلہ کیا اس سے گول پوسٹ چینج کر دیا انہوں نے. جہاں ہم مل کے بڑے اپوننٹ کا مقابلہ کرتے ہیں, آج ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. تو اس میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی پی میں بھی ڈاؤن بٹ وی آر ناٹ آؤٹ. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں 65 سیٹیں ہوتی تھی, مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں اب 65 سیٹیں نہیں دینی ہے, 16 دینی ہے. اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار 3 پارلیمنٹ سیٹیں دی, اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے, ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے, کیونکہ جموں کشمیر کی دلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے. اس آواز پہ نظریں خالی جموں کشمیر کی نہیں بلکہ 20-22 کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں, جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں, جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں, اور 80 کروڑ ان ہندوؤں کی بھی ہے جو گاندھی کے ہندوستان میں یقین رکھتے ہیں, جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جھگڑا ہو. تو اس لیے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے انڈیا الائنس میں ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ بھی مشورہ کر کے, کیونکہ ہم کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی مشورہ کر کے جو آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس کا جو ہے آپس میں بھی بیٹھ کے اور اس میں کانگریس کو بھی کانفیڈنس میں لے کے جلدی ہی ہم آپ کے سامنے اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے. اور مطلب تکلیف تو ہوتی ہے, جس چیز کو آپ نے 5 سال تک سنبھال کے رکھا, سنجو کے رکھا کہ ایک یونٹی دکھائی, آج اس یونٹی کو تتر بتر ہوتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں تو وہ جو قیدی میں ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے لڑنا چاہیے, ہمارے بچوں کے پاسپورٹ بند ہوتے ہیں اس کے لیے لڑنا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کے پیپرز لیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ نوکریاں نہیں ملتی اس کے لیے لڑنا چاہیے تھا, جموں کشمیر کے تشخص کے لیے ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تھا. مگر آج ہم سیٹوں کے بٹوارے پہ اس طرح الگ ہو گئے, ہم نے سب کچھ تہس نہس کر دیا جو 5 سال ہم نے بنا کے رکھا تھا. اس بات پہ مجھے افسوس ہے, مگر ساتھ ہی مجھے اپنے ورکرز, لیڈر تو چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو چھڑا کے لے کے گئے, مگر جو میرے ورکر ہیں جو دل و جان سے جنہوں نے یہ پارٹی خون دے کے بنائی, مجھے ان پہ بھروسہ ہے. جس طرح 2014 میں انہوں نے پی ڈی پی کو کامیابی کی ایک نئی اونچائیوں تک لے کے گئے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ پی ڈی پی کو نئی اونچائیوں تک لے کے جائیں گے. یہ مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے اور میں اس کے لیے ان کو بار بار سلام کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. نے الزامات لگائے ان پر کیا کہیں گی آپ؟ مجھے کوئی اتحاد کی بات, دوسری جانب نہیں, مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پردہ رہے, کیونکہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے باتیں آ رہی تھی, تو ہم چاہتے تھے پردہ رہے, کسی طرح یونٹی چلتی رہے. میرے خیال میں ہمارے لیے عمر صاحب نے کیا کہا وہ مدعا نہیں, ہمارے لیے سامنے بڑے مدعے ہیں. جو ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو جرنلسٹ کو ایک دن بیل مل جاتی ہے, جیسے سجاد گل ہے, سلطان گل ہے, تو اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا. تو ہمارے لیے یہ مدعے ہیں, نوجوانوں کے مدعے ہیں, ہمارے تشخص کے مدعے. میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے. آپس میں عمر صاحب نے کیا کہا, اب ہم کیا کہیں گے, مجھے لگتا ہے وہ کوئی بات نہیں. جی, عمر صاحب نے اسی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6 سیٹ پہ شاید سمجھوتا ہونا پاسبل نہیں تھا, اس سے آنے والے اسمبلی الیکشنز میں ہم الائنس کے لیے تیار ہیں. تو اس میں نہیں, میں اس کے پہ جانا نہیں چاہتا. میرے لیے پارلیمنٹ میں الائنس ہونا بڑی بات نہیں ہے, میرے لیے یونٹی, اتحاد ہونا زیادہ ضروری تھا. جیسے میں نے پہلے کہا, اگر فاروق صاحب نے ایک میٹنگ لے کے بلایا ہوتا, ہم سے مشورہ کیا ہوتا کہ بھائی ہم تینوں کی 3 سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں, ہمارے ورکر نہیں مان رہے ہیں, تو شاید ہم 1 سیٹ کی کیا 2 سیٹ, ہم بھی 3 سیٹ کی قربانی دے سکتے تھے. کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ اس وقت ہمارے لوگوں کے لیے ہے, ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے, ہماری زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسکائی جا رہی ہے, بات نہیں کر سکتے آپ, منہ نہیں کھول سکتے آپ. تو یہ تو میرے خیال میں ہمارے سامنے تو بہت بڑے مسئلے تھے. یہ تو پارلیمنٹ کی 3 سیٹوں کا مسئلہ ہمارے لیے نہیں تھا. پر یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہا تھا الائنس میں, انڈیا الائنس میں, کہ فاروق صاحب ہمارا فیصلہ کریں گے, تو فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھے بلا لیتے, مجھ سے کہہ دیتے, مجھ سے بات کرتے کہ ہم ایسے کرنے والے ہیں, تو شاید یہ دکھ بھی نہیں ہوتا ہمیں. جی, کیا ہم سمجھے یہ جو انڈیا الائنس میں پیچھے ہوا اس کی وجہ سے پی ایچ ڈی ختم ہو گئی؟ نہیں, وہ تو آپ نے, عمر صاحب نے خود کہا کہ الائنس میں ہے ہی نہیں, تو وہ تو میں نے تو کچھ نہیں. میں تو چاہتی تھی کہ ہم پی ڈی ڈی بالکل برقرار رہے, آگے چلتی رہے, پر انہوں نے تو خود کہا, انہوں نے جو سیٹوں کا کہا وہ تو کہا, پر انہوں نے کہا کہ یہ تو الائنس میں ہے ہی نہیں. پی ڈی پی سچویشن کی وجہ سے الائنس سے باہر ہو گئی ہے. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں
کہ PAGD کو توڑنے کا کام, PAGD کو ختم کرنے کا کام, لوگوں کی آخری امید کو ختم کرنے کا کام کہاں سے ہوا؟ ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو نہیں چاہتے ہیں. کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب PDP سبھی سیٹوں پہ امیدوار کھڑا کرے؟ آپس میں نے کہا ہم جو کانگریس ہے ان سے مشورہ کریں گے, کیونکہ انڈیا الائنس میں تو ہم ہیں, PAGD الائنس تو تتر بتر کر دی انہوں نے, پر انڈیا الائنس میں تو ہیں ہم. ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں گے کہ ہم آگے کیا. جی کیا PDP کی اسٹریٹجی ساؤتھ کشمیر کو لے کر چینج ہوگی؟ کیونکہ پہلے الائنس کی بات ہوتی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا نام بھی آ رہا ہے ساؤتھ کشمیر اننت ناگ سیٹ کے لے کر. نہیں, ابھی تو میں نے کہا نا, مل بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. وہ ابھی ہم کوئی اس وقت میں ان سارے سوالوں کا آپ کا جواب نہیں دے سکتا. جی عمر صاحب نے کہا کہ PDP جو تھی تیسرے نمبر پہ تھی, اس لیے وہاں الائنس کی تو بات ہی نہیں آ رہی. میں تو نہیں جاؤں گی. 2014 میں تو فاروق صاحب ہار گئے, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. عمر صاحب گاندربل سے ہار گئے, 2014 میں سنوار سے ہار گئے, تو اس کا مطلب ہار جیت تو چلتی رہتی ہے. اگر کوئی ہارے تو اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ وہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑے. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو زیادتی ہے. آپ مانتی ہیں آپسی متبیعت کے چلتے انڈیا الائنس سے اور کمزور ہوگا؟ دیکھیے, ہم نے ایک ڈیموکریٹک الائنس بنائی تھی جموں کشمیر میں PAGD کی شکل میں. یہاں تو بہت ریزسٹنس بنی ہے, بہت سارے ریزسٹنس کرتے تھے, مگر وہ ود ان کانسٹیٹیوشن ود ان ڈیموکریٹک پروسیس نہیں آپ بنتے تھے. یہ ایک یونیک الائنس تھا. تو اس کو جس طرح سے لفظوں کی مار سے اس کو تتر بتر کر دیا, وہ بہت ہی میرے خیال میں وہ دیٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. بٹ جہاں تک انڈیا الائنس کی بات ہے, اس میں سمجھتی ہوں کہ آج پورے ملک کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جموں کشمیر تو لیبارٹری ہے, جو ملک میں ہو رہا ہے اس کی لیبارٹری جموں کشمیر میں ہے. تو ہمیں تو یہاں اکٹھا ہونا چاہیے تھا. جب ہم یہاں تتر بتر ہو گئے تو اس کا نیچرلی ایک تو ہو جاتا ہے. وہ میم 4 اگست 2019 ہو گیا جڑی تھی PAGD کے ساتھ, آپ کو نہیں لگتا پھر سے آج؟ اب کیا کروں میں نے تو کوشش کی, ہم نے تو بہت کوشش کی میرے بھائی, ہم نے تو بہت میں نے تو فاروق صاحب کو ہی بولا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں, ان کو فیصلہ کرنے دیجیے, یہ فیصلہ جو کریں گے ہمیں قبول ہوگا. مگر انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ مجھے بلا کے مجھے بتائیں. ایک یک طرفہ اعلان کر دیا کہ ہم 3 کی 3 سیٹیں لڑیں. کم سے کم بلاتے, کہتے کہ ہمارا ورکر نہیں مان رہا ہے, ہمارے ایکس لیجسلیٹر نہیں مان رہا, یا کوئی اور پریشانی ہے, تو کم سے کم PAGD تو نہیں ٹوٹتی نا. جس طرح PAGD کو انہوں نے آج مذاق بنا دیا, وہ نہیں ہوتا. اینی ویز ویری ویری سیڈ. آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کے آپ کو اوپر پھر سے کیسے بھروسہ بنے گا؟ آج پھر سے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا PAGD کو. نہیں, دیکھیے نا, ہم نے تو نہیں کیا, آپ جانتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو کوئی کھلواڑ نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو ابھی بھی چاہتے تھے کہ بھائی الائنس لوگوں کا, کیونکہ لوگوں کی آخری امید ہے جیسے آپ نے کہا کہ PAGD اکٹھے رہے. جہاں محبوبہ مفتی عمر عبداللہ, فاروق صاحب, طارق عامر صاحب اکٹھے کھڑے ہوتے تھے کانگریس کے ساتھ, تو ایک بات بنتی تھی. تو اب